Given the specific inflation data coming out of the region, the central bank's position seems untenable. But is the election cycle allowing them the autonomy needed to act decisively? اچھا، تو جب بھی ہم یہ الفاظ سنتے ہیں نا، اسمارٹ سٹی، پائیدار شہر، جی بالکل. تو فوراً ذہن میں ایک تصویر آتی ہے، اونچی اونچی عمارتیں، ہرے بھرے پارک، ایک مستقبل کا شہر. لیکن کیا ہو اگر یہی ویژن جو زیادہ تر مغرب سے آیا ہے، ہمارے اپنے شہروں جیسے کراچی، دہلی یا ڈھاکہ، ان کے لیے ایک تباہی کا نسخہ ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے. آج ہم اسی پر بات کریں گے. مائک جینکس اور راڈ برجس کی کتاب ہے کمپیکٹ سٹیز، اور ہم اس کے پہلے حصے میں دیکھیں گے کہ جو حل لندن کے لیے ہے وہ لاہور کے لیے مسئلہ کیوں بن جاتا ہے. اور دیکھیں، یہ جائزہ اس لیے اہم ہے کیونکہ کتاب کمپیکٹ سٹی ماڈل کو نہ کسی جادوئی حل کے طور پر پیش نہیں کرتی. اچھا. بلکہ اس کا مرکزی نقطہ ہی یہ ہے کہ یہ ماڈل جو ترقی یافتہ دنیا میں بنا، اسے آپ آنکھیں بند کر کے ترقی پذیر دنیا پر لاگو نہیں کر سکتے. یہاں کے مسائل بالکل مختلف ہیں. تیز رفتار شہرکاری ہے، بے ہنگم، پھر شدید معاشی ناہمواری ہے، اور ایسی سماجی اور سیاسی حقیقتیں ہیں جن کا مغربی ماڈلز میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی مصنفین کہہ رہے ہیں کہ یہ ون سائز فٹس آل والا معاملہ نہیں ہے. بالکل. یہ کتاب اس ماڈل کی تعریف نہیں کرتی، بلکہ اس کا ایک تنقیدی پوسٹ مارٹم کرتی ہے. یہ بات تو خود بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ دہائیوں سے ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آبادی کی کثافت یا گنجانیت ماحول کے لیے اچھی ہے، سفر کم ہوتے ہیں، توانائی بچتی ہے. تو مصنفین کو اصل فکر کس بات کی ہے؟ ان کی بنیادی فکر سیاق و سیباق یا کانٹیکسٹ ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ بحث خلا میں نہیں ہو رہی، اس کا ایک پورا تاریخی پس منظر ہے. یہ پائیداری یا سسٹینیبلٹی کی بحث اچانک کہیں سے نہیں آ گئی. اس کی جڑیں 80 اور 90 کی دہائی کی بڑی عالمی کوششوں میں ہیں، جیسے برنٹلینڈ رپورٹ. ایک منٹ یہاں آپ کو روکوں گا. یہ برنٹلینڈ رپورٹ اور ایک اور نام اکثر سننے میں آتا ہے، ایجنڈا 21. یہ ہیں کیا؟ یہ سننے میں تو بڑے بھاری بھرکم نام لگتے ہیں، لیکن عام سننے والے کے لیے ان کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھا سوال. آسان لفظوں میں برنٹلینڈ رپورٹ وہ پہلی دستاویز تھی جس نے 1987 میں پائیدار ترقی کی وہ تعریف دی جو ہم آج تک استعمال کرتے ہیں. اچھا. یعنی ایسی ترقی جو آج کی ضروریات کو پورا کرے لیکن آنے والی نسلوں کی ضروریات پر سمجھوتا نہ کرے. یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے تسلیم کیا کہ ماحولیاتی مسائل صرف مقامی نہیں بلکہ عالمی ہیں. اور ایجنڈا 21؟ اور ایجنڈا 21 جو 1992 کی ارتھ سمٹ میں سامنے آیا، وہ اسی نظریے کو عملی جامہ پہنانے کا ایک ایکشن پلان تھا. تو کمپیکٹ سٹی کا آئیڈیا اسی عالمی سوچ سے نکلا ہے کہ شہروں کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ توانائی کم استعمال کریں اور ماحول کو کم نقصان پہنچائیں. ٹھیک ہے، تو یہ صرف عمارتیں بنانے کی بات نہیں، اس کے پیچھے ایک عالمی ماحولیاتی ایجنڈا ہے. لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہاں ایک مسئلہ ہے. راڈ برجس ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے شہروں میں ایک فرق کی بات کرتے ہیں. وہ امیری کی آلودگی اور غربت کی آلودگی جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور تصور ہے. امیری کی آلودگی یا پلیوشن آف ایفلوئنس وہ ہے جو آپ کو ترقی یافتہ شہروں میں نظر آتی ہے. لاکھوں کاروں سے نکلنے والا دھواں، ضرورت سے زیادہ خریداری، بہت زیادہ بجلی کا استعمال. صحیح. لیکن کراچی یا منیلا جیسے شہر میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ غربت کی آلودگی یا پلیوشن آف پاورٹی بھی ملتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ آلودگی جو غربت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جیسے کچی آبادیوں میں سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے آلودہ پانی، یا صاف ایندھن مہنگا ہونے کی وجہ سے کچرا جلانے سے پیدا ہونے والا دھواں. تو ترقی پذیر ممالک کے شہر ایک ہی وقت میں دو محاذوں پر جنگ لڑ رہے ہیں. واہ، یہ تو مسئلے کو بالکل ایک نئی روشنی میں دکھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ایک مغربی حل کو یہاں لاتے ہیں جو صرف امیری کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو وہ غربت کی آلودگی کو نظر انداز کر سکتا ہے یا شاید اسے مزید بگاڑ سکتا ہے. بالکل. اور یہیں سے کتاب کے عملی نتائج والا حصہ شروع ہوتا ہے. ہیری رچرڈسن اور ان کے ساتھیوں کی تحقیق اسی مفروضے کو چیلنج کرتی ہے.
ان کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں شہروں کو مزید گنجان کرنے سے یہ ضروری نہیں کہ شہروں کا پھیلاؤ رک جائے۔ لیکن ایک منٹ، یہ بات تو سمجھ نہیں آئی۔ اگر لوگ شہر کے مرکز کے قریب اونچی عمارتوں میں رہیں گے تو شہر باہر کی طرف کیوں پھیلے گا؟ یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن رچرڈسن کہتے ہیں کہ جب آپ پہلے سے دباؤ کے شکار اور کمزور انفراسٹرکچر پر، جیسے پانی، بجلی، سیوریج، جی بالکل، جب آپ اس پر مزید لاکھوں لوگوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مرکز میں معیار زندگی گر جاتا ہے، وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو جن لوگوں کے پاس تھوڑے سے بھی وسائل ہوتے ہیں وہ بہتر زندگی کی تلاش میں شہر کے بیرونی کم گنجان علاقوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اس طرح آپ شہری پھیلاؤ کو روکنے کے بجائے نادانستہ طور پر اسے مزید ہوا دے دیتے ہیں۔ یعنی آپ ایک مسئلہ حل کرنے نکلتے ہیں اور اس کی جگہ 2 نئے مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب میں زرعی زمین بچانے کے حوالے سے بھی کچھ بات کی گئی ہے؟ ہاں، تھامس کلارک اور سائے کا ایشیائی شہروں پر کام اسی پہلو کو دیکھتا ہے۔ ان کی تحقیق کہتی ہے کہ یہ دلیل بھی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ ان کے مطابق صرف شہر کو پھیلنے سے روکنے کی پالیسی شاید اتنی مؤثر نہ ہو۔ اگر حکومت کے پاس شہر کے اندر انفراسٹرکچر اور رہائش پر خرچ کرنے کے لیے وسائل ہی نہیں ہے تو اس پالیسی کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ شہر کے اندر بدحالی بڑھے گی، کچی آبادیاں مزید گنجان ہو جائیں گی اور زرعی پیداوار میں بھی کوئی خاص بہتری نہیں آئے گی۔ مطلب آپ نہ شہر کو بچا پاتے ہیں نہ گاؤں کو۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو کتاب ثبوتوں کے ساتھ یہ دکھا رہی ہے کہ کمپیکٹ سٹی کا ماڈل کئی طرح سے الٹا اثر بھی دکھا سکتا ہے، لیکن کیا اس میں کوئی مثبت مثالیں بھی ہیں یا یہ صرف تنقید ہی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ اس میں میڈین اور شنگھائی کی کیس سٹڈیز کا ذکر ہے، وہ 2 بالکل مختلف کہانیاں سناتی ہیں۔ بالکل، اور یہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ صرف سیاہ اور سفید میں بات نہیں کرتی۔ میڈین کولمبیا کی کہانی تو کمال کی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو 80 اور 90 کی دہائی میں پابلو ایسکوبار اور ڈرگ کارٹلز کی وجہ سے دنیا کا خطرناک ترین شہر مانا جاتا تھا۔ جی بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ ہاں، تشدد اور غربت کی وجہ سے وہاں پائیدار شہر کا تصور صرف ایک تکنیکی منصوبہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک سماجی استعارہ بن گیا۔ استعارہ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہاں کے لیڈروں نے لائبریریاں، پارکس اور کیبل کار جیسے منصوبے شہر کے غریب ترین اور سب سے الگ تھلگ علاقوں میں بنائے۔ یہ صرف ٹرانسپورٹ یا عمارتیں نہیں تھیں، یہ ایک پیغام تھا کہ آپ بھی اس شہر کا حصہ ہیں۔ اچھا، یہ ایک مشترکہ مقصد تھا جس نے ایک بکھرے ہوئے معاشرے کو دوبارہ جوڑنے میں مدد دی۔ وہاں پائیداری کا مطلب کاربن کم کرنا نہیں تھا بلکہ سماجی ٹوٹ پھوٹ کو روکنا اور لوگوں کو امید دلانا تھا۔ واہ، یعنی پائیداری کا استعمال ایک سماجی امن کے منصوبے کے طور پر کیا گیا۔ یہ تو شہری منصوبہ بندی کا وہ پہلو ہے جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اس کے بالکل برعکس شنگھائی کی مثال ہے۔ جی، شنگھائی کا پوڈونگ علاقہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہاں کی فلک بوس عمارتیں اور تیز رفتار ترقی ماحولیاتی پائیداری کی فکر سے نہیں ہوئیں، اس کا محرک تھا عالمی ماڈرنزم۔ دنیا کو یہ دکھانا کہ دیکھو ہم کسی سے کم نہیں۔ بالکل، اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا۔ اس دوڑ میں اکثر پائیداری کے اصولوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تو ایک طرف میڈین ہے جہاں یہ تصور لوگوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوا، اور دوسری طرف شنگھائی ہے جہاں یہ دنیا پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے استعمال ہوا۔ یہ ترقی پذیر دنیا کے پالیسی سازوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب جاننے کے بعد اگر کوئی پالیسی میکر یا محقق یہ گفتگو سن رہا ہے تو اس کے لیے اس کتاب میں کیا سبق ہے؟ اس کا کوئی عملی فائدہ بھی ہے؟ اس کا بہت ٹھوس عملی فائدہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیسی پیپرز میں صرف گنجانیت کی وکالت کرنے کے بجائے گنجانیت کی ہدایت یا گائیڈڈ ڈینسیفیکیشن کی بات کی جا سکتی ہے۔ مطلب؟ یعنی شہروں کو گنجان ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ انفراسٹرکچر میں بھاری سرمایہ کاری کی شرط لازمی ہو۔ بغیر سرمایہ کاری کے یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اور شاید ایک اور اہم نقطہ آب و ہوا کا بھی ہے۔ کتاب میں ڈی شلر اور ایونس کا ایک باب ہے جو اس پر بات کرتا ہے۔ ہاں، اور جنوبی ایشیا کے لیے یہ نقطہ شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ جو کمپیکٹ ڈیزائن ایمسٹرڈیم یا لندن جیسے
ٹھنڈے یورپی شہر میں کامیاب ہے جہاں تنگ گلیاں اور قریب قریب عمارتیں سردی سے بچاتی ہیں؟ وہی ڈیزائن لاہور یا دہلی میں کنکریٹ کا تندور بنا سکتا ہے؟ بالکل، اسے ہیٹ آئیلینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، جہاں شہر کا درجہ حرارت ارد گرد کے دیہی علاقوں سے کئی ڈگری زیادہ ہو جاتا ہے۔ ارے تو منصوبہ ساز سوچیں گے کہ وہ توانائی بچا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہر گھر اور دفتر کو ایئر کنڈیشنر چلانے پر مجبور کر دیں گے، اور نتیجتاً توانائی کا استعمال کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا۔ بالکل درست۔ یہ ایک کلاسک کیس ہے کہ سیاق و سباق کو نظر انداز کرنے سے حل خود ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور غیر رسمی شعبے کا کیا؟ برجیس نے اس پر بھی کچھ کہا ہے۔ جی، اور یہ آخری عملی نقطہ بہت اہم ہے۔ ہمارے شہروں، خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں، معیشت اور زندگی کا بڑا حصہ اسی غیر رسمی شعبے پر چلتا ہے۔ گلیوں میں ٹھیلے والے، چھوٹے دکاندار، گھروں میں چلنے والے کارخانے۔ یہ سب تو پہلے ہی ایک مخلوط استعمال اور گنجان شہری زندگی کی مثال ہیں۔ جی، اب اگر آپ اوپر سے مزید شدت کی پالیسیاں لاتے ہیں جن میں ان لوگوں کی حقیقت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، تو آپ ان کی روزی روٹی چھین سکتے ہیں اور سماجی مسائل کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گلوبل ساؤتھ میں کمپیکٹ سٹی کی پالیسی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف آبادی کی کثافت بڑھانے پر توجہ دینا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس کے لیے مقامی معاشی محرکات، سماجی حقیقتیں، موسمیاتی حالات اور سب سے بڑھ کر اس ترقی کو منصفانہ طور پر منظم کرنے کے لیے سیاسی عزم اور حقیقی مالی وسائل کی ضرورت ہے۔ یہ ایک جامع، کثیر الجہتی نقطہ نظر کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل۔ مجموعی طور پر اس کتاب کے پہلے حصے کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ یہ کمپیکٹ شہروں پر ہونے والی بحث کو ایک سادہ، نسخہ جاتی یورپی مرکز ماڈل سے ہٹا کر ایک تنقیدی اور سیاق و سباق کے حوالے سے سینسٹیو تحقیق کی طرف لے جاتا ہے، جو گلوبل ساؤتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، یہ عالمگیریت، غیر رسمی معیشت اور موسمیاتی تبدیلی جیسے عوامل کو شامل کر کے اس بیانیے کو زیادہ حقیقی اور پیچیدہ بناتا ہے۔ آخر میں ایک سوچنے والی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ چونکہ ترقی پذیر دنیا کے بہت سے شہر اپنی کچی آبادیوں، پرانے شہر کے علاقوں اور گنجان بازاروں کی وجہ سے پہلے ہی ایک طرح سے کمپیکٹ ہیں، وہاں لوگ پہلے ہی بہت کم جگہ میں رہتے اور کام کرتے ہیں۔ تو شاید ہمارے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ ہم اپنے شہروں کو مزید گنجان کیسے بنائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ان کی موجودہ گنجانیت کو رہنے کے قابل، منصفانہ اور ماحولیاتی طور پر صحت مند کیسے بنائیں۔ یہ سوال پوری بحث کا رخ شہری ڈیزائن سے ہٹا کر گورننس اور سماجی انصاف کی طرف موڑ دیتا ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کرنے والے ہیں، کمپیکٹ سٹیز۔ اسے مائک جینکس اور روڈرک برجس نے مربع کیا ہے۔ جی، اور یہ کتاب ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے شہر اتنے بے ہنگم کیوں ہیں، اور کیا یہ جو کمپیکٹ سٹی کا مغربی آئیڈیا ہے یہ اس کا حل ہے بھی یا نہیں۔ بالکل، اور ہم خاص طور پر اس کتاب کے دوسرے حصے پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے شہری کثافت میں اضافہ، پھیلاؤ اور مضافات۔ صحیح۔ ہمارا مقصد صرف خلاصہ پیش کرنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو بڑے خیالات ہیں وہ ہمارے لیے، یعنی جنوبی ایشیا کے شہروں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ کتاب کے اس حصے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ وہ کون سا ایک بڑا آئیڈیا ہے جسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس حصے کا مرکزی خیال ایک بہت دلچسپ کشمکش ہے۔ مصنفین یہ کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک میں کمپیکٹ سٹی کا جو تصور ہے وہ دو بالکل مختلف حقیقتوں میں بٹا ہوا ہے۔ اچھا۔ ایک طرف ہے منصوبہ بند گنجانیت، پلانڈ انٹینسیفیکیشن۔ ٹھیک ہے۔ اس کی مثال برازیل کا شہر کوریتیبا ہے، جہاں حکومت، ادارے سب مل کر شہر کو ایک منظم طریقے سے گنجان بناتے ہیں، یعنی ایک سوچا سمجھا ٹاپ ڈاؤن ماڈل۔ جی، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف ہے وہ حقیقت جو ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے، کراچی میں، ڈھاکہ میں۔ بالکل، غیر رسمی گنجانیت، انفارمل کمپیکٹنس۔ یہ قاہرہ، ڈھاکہ، کراکس ان شہروں کی کہانی ہے۔ یہاں شہر خود بخود، مطلب ضرورت کے تحت، بغیر کسی ماسٹر پلان کے گنجان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ کمپیکٹ ہونے کے یہ دو بالکل مختلف راستے ہیں۔ جی، اور ان کے نتائج بھی بالکل مختلف ہیں۔
یہ تو بہت دلچسپ تفریق ہے. یعنی ایک طرف انجینئر کا بنایا ہوا نقشہ ہے اور دوسری طرف ایک زندہ شہر جو اپنی بقا کی جنگ خود لڑ رہا ہے. صحیح. تو جب یہ دونوں ماڈل ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے. کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ جب منصوبہ ساز شہر کے مرکز کو امیروں کے لیے منظم اور گنجان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا. اس کا غبارہ دوسری طرف سے پھولتا ہے، یعنی غریب آبادیوں کو شہر کے باہر مضافات میں دھکیل دیا جاتا ہے. اوہ. اس سے شہر بے ہنگم طریقے سے پھیلتا ہے، جسے ہم اربن سپرال کہتے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ بوجھ غریبوں پر پڑتا ہے. اچھا، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ایک خلا میں تو نہیں ہو رہا. اس کی کوئی تاریخی وجہ بھی تو ہوگی. کتاب اس مسئلے کو کس پس منظر میں دیکھتی ہے؟ جی، کتاب اس کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے لے جاتی ہے. نوآبادیاتی دور کے بعد جب یہ ممالک آزاد ہوئے تو ان کے شہروں کو ایک عجیب سی ساخت ملی. شہر کا ایک حصہ منصوبہ بند تھا جو نوآبادیاتی طاقتوں نے اپنے لیے بنایا تھا، اور باقی شہر اپنے حال پر تھا. اور پھر آزادی کے بعد دیہات سے شہروں کی طرف بہت بڑی ہجرت شروع ہوئی. بالکل. لاکھوں لوگ شہروں میں آئے، لیکن حکومتوں کے پاس ان کو بسانے کا کوئی منصوبہ تھا ہی نہیں. اور انہوں نے مغربی ماڈلز درآمد کرنے کی کوشش کی ہوگی جو ظاہر ہے یہاں ناکام ہو گئے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. انہوں نے جدیدیت کے نام پر جو مغربی ماڈل اپنائے وہ یہاں کے زمینی حقائق سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے تھے. تو اس ناکامی نے شہروں میں ایک خلا پیدا کر دیا. ایک بہت بڑا خلا، اور اسی خلا کو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھرا. جسے ہم کچی آبادی یا غیر رسمی بستی کہتے ہیں، وہ دراصل اسی تاریخی خلا کا جواب ہے. ایک منٹ، یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوئی، عالمی نیو لبرل پالیسیاں. یہ ایک بہت بھاری بھرکم لفظ لگتا ہے. اگر ہم ڈھاکہ کے کسی بستی میں رہنے والے شخص کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کے لیے اس پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس شخص کے لیے نیو لبرل پالیسی کا مطلب بہت سادہ ہے. حکومت نے اپنی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. اچھا. حکومت اب سستے گھر نہیں بنا رہی، پانی، بجلی، صحت کی سہولیات نہیں دے رہی. اس نے یہ سب کچھ مارکیٹ پر، یعنی پرائیویٹ سیکٹر پر چھوڑ دیا ہے. اور اس کا نتیجہ پرائیویٹ ڈیولپر صرف ان لوگوں کے لیے گھر بناتے ہیں جو مہنگے فلیٹ خرید سکتے ہیں. غریبوں کو بے آسرا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ڈھاکہ اور کریکس کے غیر رسمی بستیاں اسی پالیسی کا براہ راست نتیجہ ہیں؟ جی، یہ کسی نظریے کے تحت نہیں بلکہ مجبوری کے تحت بنی ہیں. تو یہ تو ایک طرح سے حکومت کی ناکامی کی زندہ مثالیں ہیں. بالکل. جی. آئیے اب ان شہروں کی ٹھوس مثالوں پر بات کرتے ہیں. کتاب دہلی کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ اصطلاح استعمال کرتی ہے، الٹا کمپیکٹ سٹی، انورٹڈ کمپیکٹ سٹی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، اشوک کمار کی یہ اصطلاح شاندار ہے. وہ کہتے ہیں کہ دہلی کمپیکٹ تو ہے، مطلب لوگ بہت کم جگہ پر بہت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، لیکن یہ ایک الٹا کمپیکٹ سٹی ہے. الٹا کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیں. تصور کریں کہ آپ کو 10 دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے. ٹیکنیکل طور پر تو یہ بہت کمپیکٹ ہے، لیکن کیا یہ رہنے کے قابل ہیں؟ بالکل نہیں. وہاں نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ بجلی، نہ سیوریج، نہ سانس لینے کی جگہ. یعنی کثافت تو ہے لیکن زندگی کا معیار صفر ہے. یہ تو جہنم کا منظر پیش کرتا ہے. بالکل. کمار یہی دلیل دیتے ہیں کہ دہلی میں کثافت تو ہے، لیکن انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی اسے ایک پائیدار ماڈل بننے سے روکتی ہے. اور ڈھاکہ کا کیا معاملہ ہے؟ ڈھاکہ کی مثال بھی ایسی ہی ہے. وہاں سرکاری منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں اور شہر اندر ہی اندر پرائیویٹ ڈیولپرز کی وجہ سے ایک بے قابو کینسر کی طرح پھیلتا اور گنجان ہوتا جاتا ہے. یہ تو شہر کے ڈھانچے کی بات ہوئی، لیکن شہر تو لوگوں سے بنتے ہیں. اس طرح کی منصوبہ بندی کا انسانی زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کتاب میں چلی کے شہر سینٹیاگو کی مثال دی گئی ہے. سینٹیاگو کی مثال میرے خیال میں اس کتاب کا سب سے اہم اور انسانی پہلو ہے. 1980 کی دہائی میں وہاں مارکیٹ پر مبنی پالیسیوں کے تحت ہزاروں غریب خاندانوں کو شہر کے مرکز سے اٹھا کر جبراً مضافات میں بنے ہوئے سستے گھروں میں منتقل کر دیا گیا. کاغذ پر تو یہ ایک بڑی کامیابی لگی ہوگی کہ سب کو اپنا گھر مل گیا. جی، کاغذ پر تو یہی تھا، لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ حقیقت میں ان کی زندگیاں تباہ ہو گئیں. تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ سماجی طور پر بالکل کٹ کر رہ گئے. خاص طور پر خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوئیں. کس طرح؟
ایک عورت جس کا کام پر جانے کا سفر پہلے آدھے گھنٹے کا تھا، اب اسے 3 گھنٹے لگتے تھے۔ بچے اسکولوں سے دور ہو گئے، سماجی رابطے ختم ہو گئے، اور وہ اپنے نئے گھروں میں قیدی بن کر رہ گئیں۔ یہ تو دل دہلا دینے والی بات ہے۔ ایک تحقیق میں ایک خاتون نے کہا، پہلے ہم ایک زندہ کمیونٹی کا حصہ تھے، اب میرے پڑوسی صرف یہ 4 دیواریں اور ٹیلی ویژن ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ محض سر پر چھت دے دینا کافی نہیں، بلکہ ایک پورا سماجی ماحول فراہم کرنا ضروری ہے۔ جی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ مارکیٹ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ سینٹیاگو کی مثال یہ ثابت کرتی ہے کہ اس طرح کی پالیسیاں شہروں کے اندر طبقاتی تقسیم کو مزید گہرا کرتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو ان تمام مختلف شہروں، برازیل سے لے کر مصر اور چلی تک کا جائزہ لینے کے بعد کتاب کس نتیجے پر پہنچتی ہے؟ وہ کون سی ایک چیز ہے جو ایک فعال، گنجان شہر کو ایک افراتفری والے شہر سے الگ کرتی ہے؟ یہ اس کتاب کا سب سے بڑا سبق ہے۔ مختلف کیس سٹڈیز کا موازنہ کرنے کے بعد، خاص طور پر کلاڈیو ایسیوولی کا باب جو برازیل اور مصر کا موازنہ کرتا ہے، جی، ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ فرق نہ پیسے کا ہے، نہ کسی شاندار ماسٹر پلان کا، فرق صرف ایک چیز کا ہے: ایک بااختیار اور فعال مقامی حکومت۔ یعنی وہ میونسپیلٹی یا شہری حکومت جو اپنے فیصلے خود کر سکے اور ان پر عمل درآمد بھی کروا سکے۔ بالکل۔ برازیل میں رہنمائی شدہ کثافت اس لیے کامیاب ہوئی کیونکہ وہاں کی مقامی حکومت کے پاس اختیارات اور وسائل تھے۔ وہ ڈیولپرز کو قانون کا پابند بنا سکتی تھی۔ اور مصر میں ایسا نہیں تھا؟ اس کے برعکس، مصر میں جہاں مقامی حکومت کمزور تھی، وہاں گنجانیت صرف بھیڑ، آلودگی اور انفراسٹرکچر پر دباؤ کا باعث بنی۔ تو اصل چابی ایک مضبوط مقامی حکومت ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمیں غیر رسمی بستیوں جیسے کریکرز کے بیریوز کو صرف ایک مسئلے کے طور پر دیکھنا چاہیے؟ کیا ہم ان کچی آبادیوں کو رومانوی انداز میں تو پیش نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت اہم اور نازک نقطہ ہے، اور کتاب اس پر ایک متوازن نظریہ پیش کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کرسٹن زلمن کراکس پر اپنے باب میں یہ دلیل دیتی ہیں کہ ہمیں ان بستیوں کو صرف مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بستیاں خود ایک قسم کی کمپیکٹ شہری شکل ہیں۔ اچھا، یہ مقامی لوگوں کی اپنی توانائی، اپنے وسائل اور اپنی حکمت عملی سے وجود میں آئی ہیں۔ یہ اوپر سے تھوپے گئے یورپی ماڈلز کو چیلنج کرتی ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکامی کا نہیں بلکہ بقا اور لچک کا ثبوت ہے؟ جی، کتاب کا مقصد انہیں رومانوی بنانا نہیں، بلکہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے منہ موڑنے کے بجائے ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہ کمپیکٹ سٹی کا کوئی ایک عالمی حل موجود نہیں ہے۔ بالکل، ہر شہر کا اپنا ایک سیاق و سباق ہے، اپنی ایک کہانی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں کہ کراچی یا لاہور کا کوئی سٹی پلانر یا پالیسی ساز ہماری یہ گفتگو سن رہا ہے، وہ پیر کی صبح اپنے دفتر جا کر کیا کرے؟ کیا وہ اس کتاب سے کوئی عملی سبق سیکھ سکتا ہے؟ بالکل، وہ مایوس ہونے کے بجائے 3 بڑے سبق سیکھ سکتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ پہلا، شہری ہاؤسنگ پر کام کرنے والے ادارے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ غیر رسمی تعمیراتی عمل سے لڑنے کے بجائے اسے تسلیم کریں۔ ان بستیوں پر بلڈوزر چلانے کے بجائے ان میں سہولیات فراہم کرنے کی حکمت عملی بنائیں۔ یعنی تباہ کرنے کے بجائے بہتر بنائیں۔ جی، وہاں سڑکیں، پانی اور اسکول فراہم کریں تاکہ وہ شہر کا ایک فعال حصہ بن سکیں۔ اور گورننس کے حوالے سے دوسرا سبق کیا ہوگا؟ دوسرا سبق، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ برازیل اور مصر کے موازنے سے آتا ہے۔ اپنی مقامی حکومتوں کو با اختیار بنائیں۔ جب تک شہروں کے میئر اور کاؤنسلرز کے پاس مالی اور انتظامی اختیارات نہیں ہوں گے، پائیدار ترقی محض ایک نعرہ ہی رہے گی۔ یعنی فیصلے شہر کی سطح پر ہونے چاہیے۔ بالکل نہیں ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر پالیسی کی ایک انسانی قیمت ہوتی ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس کا سماجی تانے بانے پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا ہم لوگوں کو ان کی کمیونٹی سے الگ تو نہیں کر رہے؟ تو آخر میں اگر ہم اس کتاب کے مجموعی کردار کو دیکھیں تو شہری منصوبہ بندی کے علم میں اس کا سب سے بڑا اضافہ کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کتاب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ کمپیکٹ سٹی کے صاف ستھرے مغربی تصور کو گلوبل ساؤتھ کی پیچیدہ اور
گندی حقیقتوں کی کسوٹی پر پرکھتی ہے اور یہ بحث کو صرف نظریاتی ماڈل سے ہٹا کر عمل درآمد کے حقیقی چیلنجوں کی طرف لے جاتی ہے، جیسے کمزور گورننس، غیر رسمی معیشت اور گہری سماجی عدم مساوات۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ شہر کاغذ پر نہیں بلکہ زمین پر بستے ہیں۔ اس پوری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک آخری بڑا سوال ابھر رہا ہے۔ جی، کیا کراکس اور ڈھاکہ جیسی یہ غیر رسمی گنجانیت کو محض ایک مسئلہ ہی سمجھا جانا چاہیے، یا یہ شہری ترقی کا ایک نیا مقامی اور شاید زیادہ لچکدار ماڈل ہے جس سے ہمارے منصوبہ ساز بھی کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم شہری منصوبہ بندی کے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے نمٹ رہے ہیں۔ کیا ایک بکھرے ہوئے، شاید ناانصافی پر بنے شہر کو ٹھیک کرنے کا وہی فارمولہ ہو سکتا ہے جو دنیا کے سب سے گنجان آباد کانکریٹ کے جنگل کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ آج ہم مائک جینکس اور روڈ برجس کی کتاب کمپیکٹ سٹیز کے ایک حصے کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہمیں دو بالکل مختلف دنیاؤں یعنی جنوبی افریقہ اور ہانگ کانگ کی سیر کراتا ہے تاکہ اسی سوال کا جواب مل سکے۔ جی، اور یہ کوئی معمولی سیر نہیں ہے، یہ ایک طرح سے شہری منصوبہ بندی کے جو سب سے مقبول نظریات ہیں ان میں سے ایک پر بہت گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔ کتاب کا یہ حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جو حل ایک جگہ کام کرتا ہے وہ دوسری جگہ تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے، خاص طور پر جب ہم ترقی پذیر ممالک کی بات کرتے ہیں جہاں شہروں کی حقیقت مغرب سے بہت ہی مختلف ہے۔ تو اس لیے یہ بحث صرف ماہرین کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو کراچی، لاہور، ممبئی یا ڈھاکہ جیسے شہروں میں رہتا ہے۔ تو کتاب کا یہ حصہ ایک بہت بڑا اور شاید متنازع دعویٰ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ شہری منصوبہ بندی کا یہ مشہور زمانہ آئیڈیا یعنی کمپیکٹ سٹی کہ شہروں کو گنجان اور مربوط ہونا چاہیے، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، بلکہ اگر اسے غلط جگہ پر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ شہروں کو بہتر بنانے کے بجائے مزید بگاڑ سکتا ہے۔ اور کتاب اس سے ایک قدم آگے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ صرف محدود سوچ نہیں بلکہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سوال نہیں پوچھا جاتا کہ کثافت یا کمپیکشن کس کے لیے اور کس قیمت پر۔ دیکھیں، جنوبی افریقہ میں شہروں کو جوڑنے کا مقصد سماجی انصاف ہے، نسل پرستی کے زخموں کو بھرنا ہے، جبکہ ہانگ کانگ میں انتہائی کثافت ایک معاشی اور جغرافیائی مجبوری ہے۔ دونوں کی منزل ایک جیسی نہیں ہو سکتی، تو راستہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، چلیں اس سیاق کو سباق کو تھوڑا کھولتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ جنوبی افریقہ سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ وہاں کے شہر دو نظریات کا نتیجہ ہیں، جدیدیت اور نسل پرستی۔ یہ سننے میں بہت بھاری الفاظ لگتے ہیں، عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب زمین پر بہت ٹھوس اور سچ کہوں تو ظالمانہ تھا۔ جدیدیت یعنی ماڈرنزم کے نظریے نے کہا کہ شہر کے ہر کام کی الگ جگہ ہونی چاہیے، رہنے کی جگہ الگ، کام کرنے کی فیکٹریاں اور دفاتر الگ، اور تفریح کے پارٹ الگ۔ اس سے شہر خود بخود پھیلنے لگے۔ پھر اس پر نسل پرستی یعنی اپارتھائڈ کا نظریہ لاگو کیا گیا۔ ایک منٹ، جب آپ کہتی ہیں کہ نسل پرستی نے شہروں کو تقسیم کیا تو اس کا زمین پر کیا مطلب تھا؟ کیا یہ صرف غریب اور امیر کے محلے تھے یا اس سے بھی زیادہ گہری کوئی تقسیم تھی؟ نہیں، یہ بہت گہری اور سوچی سمجھی تقسیم تھی۔ آپ تصور کریں کہ شہر کا نقشہ ایسے بنایا گیا تھا کہ سیاہ فام آبادی کو شہر کے مرکز، جہاں نوکریاں، ہسپتال اور اچھی سہولیات تھیں، سے جسمانی طور پر کاٹ دیا جائے۔ ان کے اور شہر کے بیچ میں جان بوجھ کر موٹر ویز، انڈسٹریل ایریاز یا میلوں لمبے خالی میدان چھوڑ دیے جاتے تھے تاکہ وہ آسانی سے آ ہی نہ سکیں۔ یہ صرف غربت نہیں تھی، یہ ایک سوچا سمجھا سماجی اور نسلی ڈھانچہ تھا جو لوگوں کو مواقع سے دور رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ شہر بکھرے ہوئے تھے کیونکہ انہیں بکھرا ہوا رکھنے میں ایک سیاسی مقصد تھا۔ ٹھیک ہے، تو جنوبی افریقہ میں شہروں کو جوڑنا ایک سماجی انصاف کا مشن ہے، لیکن کیا ہو اگر آپ کے پاس زمین ہی نہ ہو؟ اگر مجبوری میں ہی آپ کو ایک دوسرے کے اوپر رہنا پڑے؟ یہ ہمیں کہانی کے دوسرے سرے پر لے جاتا ہے، ہانگ کانگ۔ بالکل، ہانگ کانگ کا معاملہ 180 ڈگری مختلف ہے۔ وہاں کوئی نظریاتی منصوبہ بندی نہیں تھی، وہاں 3 حقیقتیں تھیں۔ اول، زمین کی شدید قلت کیونکہ زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے۔
دوم، چین سے لاکھوں پناہ گزینوں کی آمد جنہیں کہیں بسانا تھا، اور سوم، ایک پھولتی پھولتی سرمایہ دارانہ معیشت۔ ان تینوں قوتوں نے مل کر شہر کو اوپر کی طرف اٹھا دیا، بلند و بالا عمارتوں کی شکل میں۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی ہانگ کانگ کا جو ماڈل ہم اکثر کامیابی کی مثال کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ کسی ماسٹر پلان کا نتیجہ نہیں بلکہ مجبوریوں کا ایک مجموعہ تھا۔ جی ہاں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مجبوری وہاں کی ثقافت بن رہی۔ لوگ چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس میں رہنے کے عادی ہو گئے، اور شہر نے دنیا کا ایک بہترین پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بنا لیا تاکہ اتنی بڑی آبادی حرکت کر سکے۔ یہاں کثافت ایک منصوبہ نہیں بلکہ معاشی اور سماجی دباؤ کا ایک فطری نتیجہ تھی۔ تو یہ دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں، ایک طرف ناانصافی کو ختم کرنے کی کوشش، دوسری طرف جگہ کی کمی سے نمٹنے کی جدوجہد۔ اس سے گلوبل ساؤتھ کے دوسرے شہروں کے لیے کیا سبق نکلتے ہیں؟ جنوبی افریقہ کے تجربے کو ہی لے لیں۔ جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انفراسٹرکچر صرف کنکریٹ اور سٹیل نہیں ہوتا، یہ سماجی انصاف کا ایک آلہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ ایک نئی بس لائن یا ٹرین روٹ بناتے ہیں تو آپ صرف فاصلے کم نہیں کر رہے ہوتے، آپ کسی غریب بستی میں رہنے والے بچے کو ایک اچھے اسکول تک یا کسی بے روزگار کو نوکری کے موقع تک رسائی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ماڈل کہتا ہے کہ شہری منصوبہ بندی کا مقصد صرف معاشی ترقی نہیں بلکہ تاریخی غلطیوں کو درست کرنا اور زیادہ منصفانہ معاشرہ بنانا بھی ہونا چاہیے۔ اور ہانگ کانگ کے ماڈل سے کیا سبق ملتا ہے، خاص طور پر ہمارے خطے کے بڑے شہروں کے لیے؟ ہانگ کانگ ہمیں دو باتیں سکھاتا ہے، ایک مثبت اور ایک منفی۔ مثبت سبق یہ ہے کہ زمین ناقابل یقین حد تک قیمتی ہے اور اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مؤثر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کے ساتھ مل کر زیادہ کثافت معاشی ترقی کا ایک زبردست انجن بن سکتی ہے۔ کراچی یا ممبئی جیسے شہر جہاں جگہ کم اور لوگ زیادہ ہیں اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور منفی سبق؟ منفی سبق ایک وارننگ ہے۔ ہانگ کانگ کا ماڈل یہ بھی دکھاتا ہے کہ اس معاشی کارکردگی کی ایک بڑی سماجی اور معاشیاتی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ شدید فضائی آلودگی، عوامی جگہوں کی کمی، چھوٹے اور مہنگے گھر اور ذہنی دباؤ، تو یہ ایشیائی شہروں کے لیے ایک متنازع نمونہ ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ اگر ہم نے صرف معاشی ترقی پر توجہ دی اور معیار زندگی کو نظر انداز کر دیا تو ہمارے شہر کیسے بن سکتے ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ کتاب صرف ایک نظریہ پیش نہیں کرتی بلکہ مصنفین آپس میں بھی بحث کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک ماہر کچھ کہتا ہے تو دوسرا اس کی خامیوں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اسی کو علمی زبان میں جدلیاتی تشخیص کہتے ہیں، یعنی ہر پہلو سے بحث کر کے سچائی تک پہنچنا۔ جنوبی افریقہ کے معاملے میں یہ بحث کیسی ہے؟ جی، یہ بہت دلچسپ بحث ہے۔ ایک طرف ڈیوڈ دیوارے ہیں جو ایک بہت پریکٹیکل حل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے شہر کو ایک ساتھ گنجان بنانے کی کوشش کرنے کے بجائے ہمیں مرکوز غیر مرکزیت پر کام کرنا چاہیے، یعنی شہر کے اندر کچھ مخصوص کوریڈورز یا علاقوں کا انتخاب کریں اور تمام وسائل اور ترقی وہی مرکوز کر دیں تاکہ کم از کم کچھ علاقے تو بہتر ہو سکیں۔ یہ تو ایک قابل عمل منصوبہ لگتا ہے، تو اس پر اختلاف کیا ہے؟ اختلاف ماریا شونراٹ کی طرف سے آتا ہے جو زمینی حقائق کی بات کرتی ہیں۔ وہ 3 بڑے سوال اٹھاتی ہیں۔ پہلا، غریب لوگ جن کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، کیا وہ ان نئے بہتر علاقوں میں رہنے کا خرچ برداشت کر پائیں گے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی علاقہ بہتر ہوتا ہے وہاں کی پراپرٹی مہنگی ہو جاتی ہے اور غریبوں کو وہاں سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ دوسرا، کیا طاقتور پراپرٹی ڈیولپرز جو بکھرے ہوئے کم کثافت والے منصوبوں سے اربوں کماتے ہیں اس تبدیلی کو ہونے دیں گے؟ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، کیا لوگ خود بھی کمپیکٹ شہروں میں رہنا چاہتے ہیں؟ یہ آخری نقطہ بہت اہم ہے۔ اپنا گھر، اپنی چھوٹی سی جگہ، یہ تو ایک عالمگیر خواب لگتا ہے۔ بالکل، اور سچ پوچھے تو یہ خواہش صرف جنوبی افریقہ کی تو نہیں ہے نا، یہ ایک عالمگیر خواب ہے جو کمپیکٹ سٹی کے آئیڈیل سے براہ راست ٹکراتا ہے۔ تو ماریا شونراٹ کہتی ہیں کہ یہ منصوبہ کاغذ پر اچھا ہے لیکن عملی طور پر اس کے راستے میں معاشی، سیاسی اور ثقافتی رکاوٹیں ہیں۔ پھر کتاب میں ڈربن شہر کی ایک کیس سٹڈی ہے جو ایک درمیانی راہ دکھاتی ہے، جہاں کچھ کامیابیاں ملی ہیں لیکن سماجی انضمام کا خواب اب بھی ادھورا ہے۔
کیا اسی طرح کی بحث ہانگ کانگ کے ماڈل پر بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، وہاں بھی دو بالکل مختلف خیالات ہیں۔ ایک طرف زینگ کوئن جانگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہانگ کانگ کا ماڈل اتنا منفرد ہے کہ اسے کہیں اور نقل کرنا ناممکن ہے۔ ان کے مطابق یہ وہاں کے مخصوص جغرافیہ، تاریخ اور ثقافت کا نتیجہ ہے، اور اسے کسی اور شہر پر تھوپنے کی کوشش بے وقوفی ہوگی۔ وہ اسے ایک سوئی جینرس کیس کہتی ہیں، یعنی اپنی نوعیت کا ایک بالکل الگ معاملہ۔ اور دوسرا نقطہ نظر؟ دوسرا نقطۂ نظر مہتاب الزماں اور ان کے ساتھیوں کا ہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہانگ کانگ سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ پورا ماڈل کاپی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے کچھ حصے، خاص طور پر اس کا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام اور زمین کے مؤثر استعمال کی پالیسیاں، یہ ایشیا کے دوسرے بڑے شہروں کے لیے ایک بہترین مثال ہیں۔ تو بحث یہ نہیں کہ ہانگ کانگ کو کاپی کریں یا نہ کریں، بلکہ یہ کہ اس سے کیا سیکھیں اور کیا مسترد کریں۔ یہ سب تھیوری میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا کراچی یا لاہور کا کوئی پالیسی میکر اس کتاب کو پڑھ کر واقعی کوئی عملی قدم اٹھا سکتا ہے، یا یہ صرف ایکیڈیمک باتیں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں اس کا جواب ہاں میں ہے۔ یہ کتاب پالیسی سازوں کو دو بہت طاقتور آلات دیتی ہے۔ پہلا، جنوبی افریقہ کا کیس انہیں یہ دلیل دیتا ہے کہ ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر پر خرچ ہونے والے اربوں روپے کو صرف سڑکیں اور پل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ سماجی انصاف کے منصوبوں کے طور پر پیش کیا جائے۔ جب آپ ایک نئی میٹرو لائن کو کسی پسماندہ علاقے سے جوڑتے ہیں تو آپ صرف ٹریفک کا مسئلہ حل نہیں کر رہے، آپ عدم مساوات کو کم کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت مضبوط سیاسی اور اخلاقی دلیل ہے۔ اور دوسرا آلہ؟ دوسرا آلہ ہانگ کانگ کے ماڈل سے آتا ہے، جو ایک انتباہ ہے۔ یہ پالیسی سازوں کو ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اگر آپ نے صرف معاشی کارکردگی اور بلند و بالا عمارتوں پر توجہ دی اور عوامی مقامات، صاف ہوا اور لوگوں کی ذہنی صحت کو نظر انداز کر دیا، تو آپ ایک امیر لیکن ناقابل رہائش شہر بنا دیں گے۔ یہ کتاب انہیں یہ کہنے کی طاقت دیتی ہے کہ ایک منٹ، ہمیں ترقی کی ماحولیاتی اور سماجی قیمت پر بھی غور کرنا ہوگا۔ یہ بحث کو ترقی بنام ماحول کے سادہ تقسیم سے نکال کر ایک زیادہ سمجھدار اور متوازن پالیسی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آخر میں اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ کتاب کے اس حصے کا مجموعی علمی کردار کیا ہے؟ دیکھیں، اس حصے کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ ٹائم پیکٹ سٹی کے تصور کو اس کی پیڈسٹل سے اتارتا ہے۔ یہ اسے ایک سادہ، ٹیکنیکل، ماحولیاتی حل کے طور پر دیکھنے کے بجائے ایک پیچیدہ سماجی، سیاسی اور ثقافتی مسئلے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شہر اینٹوں اور گارے سے نہیں، بلکہ لوگوں، ان کی تاریخ، ان کے خوابوں اور ان کے تضادات سے بنتے ہیں، اور اس لیے شہروں کے حل بھی عالمی فارمولوں میں نہیں بلکہ مقامی حقیقتوں اور مقامی دانش میں تلاش کرنے ہوں گے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا۔ اور ایک حتمی سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے، کیا گلوبل ساؤتھ کے شہر اپنی تمام تر پیچیدگیوں، تضادات اور مقامی جدت ترازی کے ساتھ شہری پائیداری کے ایسے نئے ماڈلز تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو مغرب کے ماحولیاتی ماڈلز سے بھی آگے ہوں؟ ایسے ماڈلز جو صرف کاربن کے اخراج کو کم کرنے پر نہیں بلکہ سماجی انصاف، شمولیت اور تاریخی ناانصافیوں کے ازالے کو مرکزی حیثیت دیتے ہوں۔ شاید مستقبل کے پائیدار شہروں کا اصل نمونہ لندن یا کوپن ہیگن میں نہیں بلکہ ڈربن، بوگوٹا یا ڈھاکہ کی جدوجہد اور تجربات میں پوشیدہ ہے۔ ہم سب اپنے شہروں میں ٹریفک سے، آلودگی سے اور جو بنیادی سہولیات کی کمی ہے، اس سے پریشان ہیں۔ کراچی ہو، دہلی، ڈھاکہ، ہر بڑے شہر کی کہانی کچھ ایک جیسی ہی لگتی ہے، اور ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ اس کا حل کمپیکٹ سٹیز ہیں، یعنی شہروں کو زیادہ گنجان بنایا جائے، منظم کیا جائے۔ یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا ہو اگر یہی حل جو یورپ اور امریکہ کے لیے بنا ہمارے لیے خود ایک مسئلہ بن جائے؟ اور دیکھیں، یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب مائک جینکس اور روڈ برجیس کی کتاب کمپیکٹ سٹیز تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور آج ہم اسی کتاب کے ایک بہت ہی اہم حصے یعنی حصہ چہارم کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر اور ماحولیات۔
ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جنوبی ایشیا کے شہروں کے لیے اس کتاب کے دلائل کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس حصے کی سب سے مرکزی بات کیا ہے؟ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ اس ماڈل کو ہمارے خطے جیسے علاقوں پر لاگو کرتے ہیں تو یہاں کی زمینی حقیقتیں جیسے آبادی کا دباؤ، آمدنی میں فرق، کمزور گورننس، یہ سب مل کر اس فارمولے کو پوری طرح سے بدل دیتی ہیں۔ اچھا، یہاں کوئی ایک حل سب کے لیے کام نہیں کرتا۔ تو یہ کچھ ایسا ہوا کہ آپ لندن کا نقشہ لے کر لاہور میں راستہ ڈھونڈنے نکل پڑیں؟ بالکل۔ سڑکیں اور چوراہے تو شاید مل جائیں، لیکن وہ ٹریفک، رکشے، سڑک کے نارے لگی ریڑیاں، وہ سب اس نقشے پر نہیں ہوں گی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ حصہ کتاب کے نظریاتی مباحث سے نکل کر انہی زمینی حقیقتوں پر بات کرتا ہے، یعنی شہروں میں روزمرہ کی زندگی چلتی کیسے ہے، گاڑیاں سڑکوں پر کیسے رینگتی ہیں، لوگوں کے گھروں تک پانی اور بجلی پہنچانے میں کیا چیلنجز ہیں، اور شہر کا اپنا ماحولیاتی نظام کیسے کام کر رہا ہے یا زیادہ تر کیسز میں تباہ ہو رہا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے ماخذ میں؟ یہ فرق عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ جی، اس کے لیے پال واٹر کی تحقیق بہت اہم ہے۔ وہ مشرقی ایشیا کے شہروں کو دیکھتے ہیں اور ایک بڑا دلچسپ تضاد دکھاتے ہیں۔ ایک طرف ان شہروں میں زیادہ کثافت ہے، یعنی آبادی زیادہ ہے، تو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال بھی زیادہ ہے، جو ایک اچھی بات ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف سڑکوں کی گنجائش اتنی ہی محدود ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں ٹریفک جام کا مطلب صرف گاڑیوں کا آہستہ چلنا نہیں، بلکہ گھنٹوں تک مکمل طور پر پھنس جانا۔ بالکل، یہ مسئلہ یورپ کے کسی شہر سے بالکل مختلف ہے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے۔ میں ہانگ کانگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، جہاں اوسطاً 300 افراد فی ہیکٹیئر رہتے ہیں، جبکہ ایک عام امریکی شہر میں یہ تعداد صرف 14 ہے۔ جی، 300 افراد فی ہیکٹیئر۔ میں تو تصور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کیا وہاں ذاتی گاڑی رکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی؟ یہی تو نقطہ ہے جو کتاب اٹھاتی ہے۔ اس کثافت کا مطلب ہے کہ زندگی کی ہر چیز ایک دوسرے کے بہت قریب ہے۔ اس کے فوائد ہیں، لیکن اس کا سارا دباؤ آپ کے انفراسٹرکچر پر پڑتا ہے، اور یہ ہمیں ایک اور اہم مسئلے کی طرف لے جاتا ہے، جسے کتاب میں پالیسی کی منتقلی کا مسئلہ کہا گیا ہے۔ یعنی جب ہم مغرب کی بہترین حکمت عملیوں کو بغیر سوچے سمجھے اپنا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جی، اور اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ یقیناً اس کے کچھ معاشی اور سماجی نتائج بھی ہوں گے۔ بالکل۔ اس کی سب سے اچھی مثال شارون بیرمین کی تحقیق ہے جو انہوں نے پریٹوریا میں کی۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ گنجان علاقے بناتے ہیں تو پانی، بجلی جیسی سہولیات فراہم کرنے کی فی کس لاگت کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو منطقی لگتا ہے۔ پائپ اور تاریں کم لمبی بچھانی پڑیں گی۔ جی، لیکن بیرمین نے اپنے انفراسٹرکچر پوٹینشل کاسٹ ماڈل سے ثابت کیا کہ یہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، خاص طور پر ہمارے شہروں میں جہاں موجودہ انفراسٹرکچر پہلے ہی اپنی آخری حدوں پر کام کر رہا ہے۔ جب آپ ایک پرانے گنجان آباد علاقے میں ایک نئی بلند و بالا عمارت کی اجازت دیتے ہیں تو آپ صرف کچھ نئے گھر نہیں جوڑ رہے، بلکہ آپ اس پورے علاقے کے پانی کے پائپوں، سیوریج لائنوں اور بجلی کے ٹرانسفارمرز پر اضافی بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں جو پہلے ہی اوور لوڈڈ ہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کراچی یا ممبئی کے کسی پرانے محلے میں ایک نئی ہائی رائز عمارت بنا دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس ایک عمارت کی وجہ سے پورے علاقے کی پانی اور سیوریج لائنیں ہی بیٹھ جائیں، بالکل، جس سے لاگت کم ہونے کے بجائے کئی گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ پوشیدہ لاگت ہے جس کی طرف بیرمین اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ لاگت اکثر شروع میں نظر نہیں آتی۔ یہ تو انفراسٹرکچر کی بات ہوئی، لیکن ان شہروں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی، خاص طور پر امیر اور غریب کے فرق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ اس بحث کا شاید سب سے اہم اور چونکا دینے والا پہلو ہے۔ بی سدھاکرا ریڈی نے بنگلور میں توانائی کے استعمال پر ایک تحقیق کی، اور وہ تحقیق شہری منصوبہ بندی کے بہت سے مفروضوں کو چیلنج کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ ان کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ شہر میں توانائی کا کل استعمال، یعنی بجلی، پیٹرول، گیس، اس کا تعلق شہر کے ڈیزائن سے کہیں زیادہ آمدنی کی عدم مساوت سے ہے۔ ایک منٹ،
یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ اچھی پلاننگ، مخلوط استعمال اور پبلک ٹرانسپورٹ توانائی بچائیں گے، لیکن یہ تحقیق کہہ رہی ہے کہ ایک امیر شخص چاہے جتنے ہی پائیدار ڈیزائن والے علاقے میں رہتا ہو، اس کا کاربن فٹ پرنٹ ایک غریب شخص سے کئی زیادہ ہوگا۔ بالکل۔ یعنی مسئلہ ڈیزائن سے زیادہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کا ہے۔ جی، اور یہی اس کتاب کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ امیر گھرانوں کے پاس زیادہ اور بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے گھروں میں زیادہ اے سی چلتے ہیں، ان کا طرز زندگی ہی زیادہ توانائی استعمال کرنے والا ہے۔ اس کے برعکس غریب خاندان اکثر پیدل چلتے ہیں یا سائیکل استعمال کرتے ہیں۔ اور شہری منصوبہ ساز اکثر اس سماجی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف نقشوں اور زوننگ کے قانونوں پر توجہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے، انفراسٹرکچر کی حدود، آمدنی کا فرق، تو پھر حل کیا ہے؟ کیا کتاب میں صرف مسائل بتائے گئے ہیں یا کوئی راستہ بھی دکھایا گیا ہے؟ راستہ گورننس اور مقامی منصوبہ بندی میں ہے۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ مارکیٹ کی قوتوں پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے شہروں کو فعال اور سوچی سمجھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اس کی دو بہت اچھی مثالیں ہیں۔ ایک بینکاک میں ٹرانزٹ ڈیولپمنٹ زونز کی تجویز ہے، اچھا، جہاں حکومت پبلک ٹرانسپورٹ اسٹیشنوں کے ارد گرد ترقی کو خود فروغ دے تاکہ وہاں کم آمدنی والے لوگوں کے لیے بھی رہائش اور روزگار کے مواقع ہوں۔ اور دوسری مثال؟ دوسری مثال کولکتہ کی ہے، جو پال ڈاؤنٹن نے پیش کی ہے۔ کولکتہ ایک انتہائی گنجان اور بظاہر بے ترتیب شہر لگتا ہے، جی بالکل۔ لیکن وہاں پائیداری کی ایک شاندار مثال موجود ہے۔ شہر کے مشرق میں ایسٹ کولکتہ ویٹ لینڈز ہیں۔ یہ قدرتی طور پر شہر کے لاکھوں گیلن سیوریج کے پانی کو صاف کرتی ہیں اور پھر اسے مچھلیوں کی فارمنگ اور سبزیوں کی کاشت کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یعنی ایک قدرتی ریسائکلنگ پلانٹ؟ بالکل، ایک ایسا ماحولیاتی نظام جو بغیر کسی مہنگی ٹیکنالوجی کے شہر کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پائیداری کے حل اکثر ہمارے اپنے ماحول اور مقامی علم میں ہی موجود ہوتے ہیں، ہمیں بس انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بنگلور اور کولکتہ کی مثالیں بہت دلچسپ ہیں، لیکن کیا یہ دلیل ہر جگہ لاگو ہوتی ہے؟ یعنی ان کے شواہد کتنے مضبوط ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہیں اس حصے کی سب سے بڑی خوبی سامنے آتی ہے۔ اس کا تجرباتی یعنی ایمپیریکل اور کیس سٹڈی پر مبنی نقطۂ نظر۔ یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں۔ پال باٹر کا ہانگ کانگ اور امریکی شہروں کا موازنہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ دو مختلف دنیاؤں کی کہانی ہے۔ اسی طرح شیرن بیرمن کا کاسٹ ماڈل ایک ٹھوس تجزیاتی ٹول ہے جسے کوئی بھی منصوبہ ساز استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن کیا اس نقطۂ نظر پر تنقید بھی ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر، کیا ہم کثافت کے فوائد کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں؟ زیادہ گنجان شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ کارآمد ہوتی ہے، لوگوں کو چلنے پھرنے میں آسانی ہوتی ہے، ثقافتی زندگی بھی زیادہ متحرک ہوتی ہے۔ کیا یہ فوائد ان مسائل سے زیادہ اہم نہیں ہیں؟ دیکھیں، کتاب کثافت کے فوائد کو مسترد نہیں کرتی۔ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ کثافت اپنے آپ میں کوئی منزل نہیں، بلکہ یہ ایک آلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس آلے کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ بغیر کسی معاونت، انفراسٹرکچر اور سماجی منصوبہ بندی کے صرف کثافت بڑھاتے جائیں گے تو آپ ایک کمپیکٹ شہر نہیں بلکہ ایک کمپیکٹ سلم یعنی گنجان کچی آبادی بنا رہے ہوں گے۔ صحیح۔ کتاب کا مقصد کثافت کی مخالفت کرنا نہیں بلکہ اسے مقامی سیاق و سباق میں سمجھداری سے نافذ کرنے کی وکالت کرنا ہے۔ یہ ساری بحث بہت متاثر کن ہے، لیکن ایک عام شہری منصوبہ ساز یا پالیسی میکر وہ اس علم کا کیا کرے؟ کیا کتاب میں کوئی عملی ٹولز بھی بتائے گئے ہیں؟ جی بالکل، اور یہ اس حصے کو خاص طور پر مفید بناتا ہے۔ پالیسی سازوں کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایک ہی حل سب کے لیے کی سوچ کو ترک کر دیں۔ انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے صرف یہ نہ دیکھیں کہ علاقہ کتنا گنجان ہے، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ موجودہ نیٹ ورک میں مزید بوجھ برداشت کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، جیسا کہ بیرمین کی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی ایک بلو پرنٹ اپروچ سے ہٹ کر ایک تشخیصی یعنی ڈائگنوسٹک اپروچ کی طرف جانا ہوگا۔ بالکل۔ اور محققین اور تجزیہ کاروں کے لیے اس میں کیا ہے؟ وہ اپنی رپورٹوں میں ان دلائل کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟
ان کے لیے یہ کیس سٹڈیز ایک خزانے کی طرح ہیں۔ بنگلور میں توانائی اور عدم مساوات کا تعلق یا کلکتہ کی ماحولیاتی حکمت عملی ان کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، یہ دلیل دینے کے لیے کہ پائیداری صرف ایک ٹیکنیکی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک گہرا سماجی اور سیاسی چیلنج بھی ہے۔ اور کیا شہروں کی کارکردگی کو ناپنے کا کوئی عملی طریقہ بھی بتایا گیا ہے؟ ہاں، تائیوان کے شہر تائنان کا مطالعہ اس کے لیے ایک بہترین ماڈل پیش کرتا ہے۔ وہاں کے محققین نے شہری پائیداری کو ناپنے کے لیے 31 مختلف اشارے یعنی سسٹینیبلٹی انڈیکیٹرز استعمال کیے، اچھا، اور یہ بہت عملی چیزیں تھیں۔ مثلاً ایک عام شہری کو پیدل چل کر کسی پارک تک پہنچنے میں اوسطاً کتنے منٹ لگتے ہیں، یا کتنے فیصد کچرے کو ریسائیکل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا شہر کا ہیلتھ چیک اپ ہے جو صرف یہ نہیں بتاتا کہ شہر بیمار ہے بلکہ یہ بھی کہ بیماری کہاں اور کتنی شدید ہے۔ بالکل، کوئی بھی شہری منصوبہ ساز اس طریقہ کار کو اپنے شہر میں مسائل کی نشاندہی کرنے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی پیش رفت کو ٹریک کرنے کے لیے اپنا سکتا ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو حصہ چہارم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں پائیدار شہری ترقی کا راستہ سیدھا اور آسان نہیں ہے۔ یہ مغرب سے درآمد شدہ ماڈلز کو آنکھیں بند کر کے اپنانے کا نام نہیں، بلکہ کثافت، ٹیکنالوجی، معیشت اور سب سے بڑھ کر گورننس کے درمیان ایک بہت ہی نازک اور پیچیدہ توازن قائم کرنے کا نام ہے۔ بالکل درست۔ مجموعی طور پر یہ کتاب شہری منصوبہ بندی کے میدان میں ایک بہت اہم علمی شراکت ہے۔ یہ کمپیکٹ شہر کے یورپی مرکز پر مبنی تصور کو چیلنج کرتی ہے، اور یہ گلوبل ساؤتھ کی متنوع اور پیچیدہ حقیقتوں کو بحث کے مرکز میں لاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پائیدار شہر صرف نقشوں پر خوبصورت لکیریں کھینچنے سے نہیں بنتے، بلکہ ان کا انحصار ان پالیسیوں پر ہوتا ہے جو زمینی حقائق اور سماجی انصاف کو تسلیم کرتی ہیں۔ تو اس گہرائی سے تجزیے کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے کون سا ایک نقطہ ہے جسے وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں؟ میرے خیال میں یہ پوری بحث ہمیں ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مستقبل کے شہروں کی منصوبہ بندی کرتے وقت ہماری سب سے بڑی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہمارا مقصد صرف شہر کو کمپیکٹ یعنی زیادہ گنجان بنانا ہے، یا اسے منصفانہ اور قابل رہائش بنانا ہے؟ کیونکہ یہ کتاب بار بار یہ ظاہر کرتی ہے کہ ترقی پذیر دنیا میں یہ دونوں ہمیشہ ایک ہی چیز نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے شہر، خاص طور پر کراچی، لاہور یا دہلی جیسے شہر، اتنے بے ہنگم اور افراتفری کا شکار کیوں لگتے ہیں؟ جی، ہر طرف ماسٹر پلانز کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی اسکیمیں بنتی ہیں، لیکن عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے مغرب سے درآمد کیے گئے ترقی کے سارے ماڈلز یہاں آ کر فیل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے مائک جینکس اور راڈ برجس کی یہ کتاب ہے، کمپیکٹ سٹیز، سسٹینیبل اربن فارمز فار ڈیولپنگ کنٹریز۔ اور آج ہم خاص طور پر اس کتاب کے آخری باب کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، جس کا عنوان ہے ترقی پذیر ممالک کے لیے کمپیکٹ سٹی کے تصورات کی موزونیت۔ ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہمارے شہروں کے مسائل کا حل وہ مغرب کی کتابوں میں ہے، یا ہمیں کوئی نیا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ اور دیکھیں، یہ باب بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ نقل کرنے کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، اب وقت ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل خود اپنی حقیقتوں سے پیدا کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ اس باب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ وہ کون سی ایک بڑی بات ہے جو مصنف ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ کمپیکٹ سٹی یعنی گنجان اور مربوط شہر کا جو یورپی ماڈل ہے نا، جی، وہ ترقی پذیر ممالک کے لیے کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے۔ اسے ایک ہی سائز سب کے لیے فٹ والے فارمولے کے طور پر نہیں اپنایا جا سکتا۔ ایک منٹ، تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب نے جو کچھ بھی شہری منصوبہ بندی میں کیا ہے وہ سب غلط ہے؟ کیا ہمیں اونچی عمارتوں، پبلک ٹرانسپورٹ، ان سب نظریات کو ترک کر دینا چاہیے؟ نہیں، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ تصور کو مکمل طور پر مسترد نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنیادی اصول جیسے گنجان آبادکاری، بہتر پبلک ٹرانسپورٹ، زمین کا مؤثر استعمال، یہ آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ان اصولوں میں نہیں، ان کو لاگو کرنے کے طریقے میں ہے۔
کلیدی نقطہ نقل نہیں بلکہ موافقت ہے، یعنی ان خیالات کو لیں لیکن انہیں اپنی مقامی ثقافت، معیشت اور زمینی حقیقتوں کے مطابق ڈھالیں۔ تو اگر یورپی ماڈل کو براہ راست کاپی نہیں کرنا تو پھر حل کیا ہے؟ حل مقامی تخلیق میں ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کمپیکٹ شہروں کے علاقائی ماڈلز بنائیں۔ علاقائی ماڈلز مطلب ایک افریقی کمپیکٹ شہر کیسا ہوگا، ایک جنوبی ایشیائی شہر کی شکل کیا ہوگی۔ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ شہری منصوبہ بندی کے نئے نظریات اب پیرس یا لندن سے نہیں آئیں گے، تو پھر کہاں سے آئیں گے؟ وہ قاہرہ، ممبئی اور کراچی کی گلیوں سے جنم لیں گے۔ یہ شہر ہی مستقبل کی تجربہ گاہیں ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا اور انقلابی خیال ہے۔ اچھا، ان خیالات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ یہ باتیں اچانک تو سامنے نہیں آئی ہوں گی، ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ باب دراصل پوری کتاب میں پھیلے ہوئے مباحث کا نچوڑ ہے۔ اچھا، کتاب کے پچھلے ابواب میں دنیا بھر سے کیس سٹڈیز ہیں جو شہری پھیلاؤ یعنی اربن سپرال اور انٹینسیفیکیشن جیسے موضوعات کا جائزہ لیتی ہیں۔ یہ باب ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ ملا کر ایک بڑی تصویر پیش کرتا ہے۔ اور یہ ساری گفتگو پائیدار ترقی یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے بڑے فریم ورک کے اندر ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہاں پائیداری کا مطلب صرف ماحول کو بچانا نہیں ہے۔ کتاب اس کے تینوں ستونوں ماحولیاتی، سماجی اور معاشی پر برابر زور دیتی ہے۔ لیکن جو چیز اس تجزیے کو واقعی طاقتور بناتی ہے وہ ترقی پذیر ممالک کی منفرد حقیقتوں پر اس کی گہری نظر ہے۔ یہی اس کتاب کا اصل کمال ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ ترقی پذیر دنیا کی حقیقتیں ترقی یافتہ دنیا سے زمین آسمان کا فرق رکھتی ہیں۔ جیسے کہ یہاں شہروں کی آبادی دھماکہ خیز رفتار سے بڑھ رہی ہے، یہاں بے پناہ غربت ہے، ایک بہت بڑا غیر رسمی شعبہ یعنی انفارمل سیکٹر ہے، اور سب سے بڑھ کر کمزور گورننس۔ ان حقیقتوں کو نظر انداز کر کے لنڈن یا نیو یارک کا ماڈل بنانا یہ تو بالکل ناکامی کا نسخہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھیوری تو سمجھ آ گئی، لیکن اب آتے ہیں اصل بات پر۔ ان دلائل کے ہمارے جیسے ملکوں، خاص طور پر جنوبی ایشیا کے شہروں کے لیے عملی نتائج کیا ہیں؟ سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم نقطہ گورننس کا ہے۔ کتاب دو شہروں کا موازنہ کرتی ہے جو اس نقطے کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ برازیل کا شہر کوریتیبا اور مصر کا قاہرہ۔ یہ تو بہت دلچسپ موازنہ ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ کوریتیبا میں ایک مضبوط اور بااختیار شہری حکومت نے منصوبہ بندی کے ذریعے شہر کو گنجان بنایا۔ انہوں نے ایک بہترین BRT سسٹم بنایا اور اس کے ارد گرد ترقی کو منظم کیا۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ ایک صاف ستھرا، مؤثر اور رہنے کے قابل شہر ہے۔ دوسری طرف قاہرہ ہے جو دنیا کے گنجان ترین شہروں میں سے ایک ہے، لیکن یہ گنجان پن کسی منصوبہ بندی کے بغیر افراتفری میں پیدا ہوا ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی مثال ہے۔ یعنی گنجان ہونا بذات خود اچھا یا برا نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ یہ منصوبہ بندی سے ہوا ہے یا افراتفری میں۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ اچھی گورننس کے بغیر کمپیکٹ سٹی کا خواب ایک ڈراؤنے خواب میں بدل سکتا ہے۔ اور دوسرا اہم پہلو غیر رسمی شعبہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ منصوبہ ساز اکثر اس شعبے کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جی، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، لیکن قاہرہ اور کراکس جیسی مثالیں دکھاتی ہیں کہ یہ شعبہ خود بخود ایک غیر رسمی کمپیکٹ پن یعنی انفارمل کمپیکٹنس پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک خودکار طریقے سے منظم ہونے والا شہر جو سرکاری منصوبوں کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ بے وقت ایک معجزہ بھی ہے اور ایک المیہ بھی ہے۔ اس میں زندگی تو ہے لیکن بنیادی سہولیات پر شدید دباؤ ہے۔ اور ٹرانسپورٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو کمپیکٹ شہر کے تصور کا دل ہے۔ یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ کتاب ڈھاکہ اور کلکتہ کی مثال دیتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہاں رکشوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال ماحول دوستی کی علامت ہے۔ جی، یہی لگتا ہے۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ دراصل معاشی مجبوری کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسی پائیداری ہے جو غربت پر قائم ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی لوگوں کی آمدنی بڑھے گی وہ سب سے پہلے گاڑی خریدیں گے، اور پھر ان شہروں میں ٹریفک کا ایک ایسا طوفان آئے گا جسے سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔
یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور انفراسٹرکچر کے بارے میں بھی ایک عام غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ گنجان علاقوں میں سہولیات فراہم کرنا سستا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک مفروضہ ہے، لیکن حقیقت زیادہ پیچیدہ ہے۔ کتاب میں اضافی گنجائش یعنی اسپیئر کیپیسٹی کا ایک بہت اہم تصور پیش کیا گیا ہے۔ یہ اضافی گنجائش تھوڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہے، کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک پانی کا پائپ ہے جو شہر کے ایک پرانے گنجان علاقے سے گزر رہا ہے اور وہ پہلے ہی بھرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ وہاں ایک نئی اونچی عمارت بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک نیا پائپ ڈالنا پڑے گا جو بہت مہنگا کام ہوگا۔ اس کے برعکس شہر کے باہر ایک کھلے علاقے میں ایک بڑا پائپ ہے جو صرف 30% بھرا ہے، وہاں کنیکشن دینا بہت سستا ہوگا۔ اچھا، تو اصل چیز کثافت نہیں بلکہ موجودہ انفراسٹرکچر میں موجود گنجائش ہے۔ بالکل، یہ شہری ترقی کی فائنانسنگ کے پورے ماڈل کو بدل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دلائل سننے میں تو بہت منطقی لگ رہے ہیں، لیکن کیا ان کے پیچھے کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ مصنف اپنے دعووں کو کس بنیاد پر ثابت کرتے ہیں؟ ان دلائل کی بنیاد بہت ٹھوس ہے۔ یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں۔ مصنف پوری کتاب سے شواہد اکٹھے کرتے ہیں جس میں 11 ممالک کی تفصیلی تحقیق شامل ہے، جنوبی افریقہ اور ہانگ کانگ کا تقابلی جائزہ ہے، عالمی ڈیٹا کا تجزیہ ہے۔ یعنی یہ کافی وسیع تحقیق پر مبنی ہے۔ جی، بہت وسیع۔ یہ چیز ان نتائج کو بہت زیادہ معتبر بناتی ہے۔ تو ان تمام کیس سٹڈیز سے کیا کوئی ایک متفقہ حل نکلتا ہے؟ کیا کوئی ایسا ماڈل ہے جس پر زیادہ تر ماہرین متفق نظر آتے ہیں؟ ایک عمومی اتفاق رائے کثیر مرکزی شہری شکل یعنی پالی نیوکلیٹڈ اربن فارم پر ابھرتا نظر آتا ہے۔ ایک منٹ، یہ پھر ایک مشکل اصطلاح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے واحد مرکز والے شہر کے بجائے کئی چھوٹے گنجان مراکز قائم کیے جائیں۔ رکیے، یہ سنے میں تو کراچی کے بحریہ ٹاؤن یا لاہور کے DHA جیسا لگ رہا ہے۔ شہر کے اندر چھوٹے چھوٹے خود مختار شہر، ان سے تو شہری پھیلاؤ اور بڑھتا ہے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ تمام چھوٹے مراکز ایک انتہائی مؤثر پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کے ذریعے ایک دوسرے سے مضبوطی سے جڑے ہوں۔ یہ الگ تھلگ جزیرے نہیں ہیں بلکہ ایک مربوط جسم کے اعضاء ہیں۔ اچھا، تو رابطہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زیادہ تر ضروریات اپنے مرکز میں پوری کر سکے، لیکن اگر اسے دوسرے مرکز جانا ہو تو وہ آسانی سے پہنچ سکے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ حل ہے۔ اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ ان بصیرتوں کو ایک پالیسی ساز، ایک محقق یا ایک عام شہری کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ پالیسی سازوں کے لیے یہ کتاب محض کمپیکٹ شہر بناؤ کا نعرہ لگانے سے آگے بڑھ کر ایک جان میں حکمت عملی دیتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کے 3 اہم ستون ہیں۔ پہلا، مقامی حکومتوں کو بااختیار بنائیں۔ دوسرا، غیر رسمی شعبے کو منصوبہ بندی میں شراکت دار بنائیں۔ اور تیسرا، انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی اضافی گنجائش کی بنیاد پر کریں۔ اور کیا جنوبی ایشیائی شہروں کے لیے اس کتاب میں کوئی خاص سبق ہے؟ بالکل ہے۔ دلی پر اشوک کمار کا باب ایک تصور پیش کرتا ہے جسے وہ دی انورٹڈ کمپیکٹ سٹی یعنی الٹا کمپیکٹ شہر کہتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ الٹا کمپیکٹ شہر؟ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ کمار کا کہنا ہے کہ دہلی میں امیر لوگ شہر کے مرکز میں بڑے کھلے گھروں میں رہتے ہیں، جبکہ غریب طبقہ شہر کے بیرونی علاقوں میں بہت گنجان جگہوں پر رہنے پر مجبور ہے۔ یہ یورپی شہروں سے بالکل الٹ ہے۔ یہ تو بالکل ہمارے شہروں کی تصویریں ہے نا؟ پرانے وسیع و عریض بنگلے شہر کے بیچ میں ہیں اور ساری نئی آبادیاں باہر کی طرف بن رہی ہیں۔ بالکل، اور اس سے یہ بصیرت ملتی ہے کہ ہمارے ہاں رسمی ماسٹر پلانز اکثر کاغذ پر ہی رہ جاتے ہیں، جبکہ شہر اپنی ایک غیر رسمی منطق کے تحت بڑھتا رہتا ہے۔ یہ کراچی یا لاہور کے بڑے منصوبوں پر تنقید کے لیے ایک ٹھوس بنیاد ہے۔ اور جو لوگ تحقیق کرتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب عالمی ماڈلز اور مقامی حقیقتوں کے درمیان کشمکش کو سمجھنے کے لیے نظریاتی اور تجرباتی مواد کا خزانہ ہے۔ تو آخر میں اگر آپ کو اس کتاب کے مجموعی علمی کردار کو 1 یا 2 جملوں میں بیان کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس کی 2 بڑی دین ہے۔ پہلی یہ کہ اس نے ترقی پذیر ممالک میں شہری شکل اور پائیداری پر بحث کو حاشیے سے اٹھا کر مرکزی دھارے میں شامل کیا ہے۔ اور دوسری؟
دوسری اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ کتاب اس دلیل کو بہت کامیابی سے پیش کرتی ہے کہ شہری منصوبہ بندی کے نئے اور جدید نظریات اب مغرب سے نہیں آئیں گے۔ اچھا، وہ گلوبل ساؤتھ کے ان تیزی سے بڑھتے ہوئے پیچیدہ اور بظاہر افراتفری کا شکار شہروں سے ابھریں گے۔ یہی شہر اب شہری نظریہ اور عمل کا نیا محراز ہیں۔ ماڈلز کے لیے مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل، مستقبل کے شہروں کے بہترین آئیڈیاز شاید ہمارے اپنے شہروں کی گلیوں، بازاروں اور بستیوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور آج کی اس گہری گفتگو کے اختتام پر ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ۔ کتاب کے مطابق مستقبل کی شہری شکلیں بنانے کی صلاحیت انہی شہروں میں موجود ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان شہروں کے پالیسی ساز، منصوبہ ساز اور شہری خود اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ خود اعتمادی اور وہ ویژن رکھتے ہیں جو مستقبل کی ایک ایسی شہری شکل تشکیل دینے کے لیے ضروری ہے جو نہ صرف پائیدار ہو بلکہ منصفانہ اور سب کے لیے ہو؟